ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 7واں باب 40 سے 53 آیات تک۔ اس وقت ہجوم میں سے بعض نے یسوع کی باتیں سن کر کہا، سچ مچ یہی النبی ہے۔ اوروں نے کہا، یہ المسیح ہے۔ مگر بعض نے کہا، کیا المسیح جلیل سے آئے گا؟ کیا نوشتہ نہیں کہتا ہے کہ المسیح داؤد کی نسل سے اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا، جہاں داؤد رہتا تھا؟ چنانچہ ہجوم میں اس کی بابت اختلاف ہوا، اور ان میں سے بعض اسے پکڑنے کا ارادہ کرتے تھے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ تب پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے، جنہوں نے ان سے کہا کہ تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ کسی انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا جیسا یہ شخص کرتا ہے۔ تب فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے ہو؟ کیا سرداروں یا فریسیوں میں سے کوئی اس پر ایمان لایا ہے؟ مگر یہ عوام جو شریعت نہیں جانتی لانتی ہے۔ لیکن نیکودیمس نے، جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا کہ کیا ہماری شریعت کسی کو مجرم ٹھہراتی ہے؟ پیشتر اس کے کہ اس کی سن لے اور جان لے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ تو بھی جلیلی ہے، تلاش کر اور دیکھ کہ جلیل میں سے کوئی نبی محبوس نہیں ہوتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یسوع مسیح کے دعووں پر مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل مسیحا کے بارے میں یہودیوں کی مختلف سوچوں اور توقعات کے بارے میں بتاتا ہے۔ آرا کی یہ تقسیم اس کی خدمت کے سادہ نہ ہونے کی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس کی حقیقی ذات کے بارے میں پورے طور پر سمجھنا آسان یا ممکن نہیں۔ پیادوں کے الفاظ پر فریسیوں کا رد عمل اور نیکودیمس کی مداخلت اس کشمکش کو بیان کرتی ہے جو یسوع مسیح اور یہودی سرداروں کے درمیان پائی جاتی تھی، اور ہر روز لمحہ بلمحہ بڑھتی جاتی تھی، اور اپنے نقطۂ عروج یعنی یسوع مسیح کی مصلوبیت کے واقعات کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ روزوں کا موسم ہمیں اپنا باطنی جائزہ لینے اور دعا میں خدا کی قربت پانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں ہمیں اپنے روحانی سفر پر غور کرنے اور اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کا اعتراف کرنے کی تحریک ملتی ہے جن میں ہمیں روح القدس کی طرف سے نیا بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔